اب آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 35 سال کی جب عمر ہو گئی تو ایک واقعہ پیش آیا جو تاریخ کا حصہ ہے، وہ یہ کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں شرکت کی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے تو فرشتوں نے کی، انسانوں میں آ جائیں تو پھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بعد بھیجا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ربی ہوا کہ میرے اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو جو میرے گھر کا طواف کرے گا، اور یہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ شریف کا نام و نشان نہ رہا، ایک ٹیلہ سا تھا، لوگ آتے تھے اور طواف کر لیا کرتے تھے اسی ٹیلے کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو تعمیر تھی اس کی چھت نہیں تھی، حتیم اس کے اندر شامل تھا، اور 2 دروازے تھے، ایک جو آج ہے یہیں پہ نیچے زمین سے جڑا ہوا، زمین سے لگا ہوا، اور ایک اس کے بالکل سامنے جسے باب مسدود یعنی بیت اللہ کی پشت اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ اس طریقے کی نہیں تھی جیسی آج ہے، حتیم شامل تھا، دروازہ نیچے تھا اور ایک دروازہ اس کے سامنے تھا، آنے جانے کے راستے تھے، اور چھت نہیں تھی، اور ہائٹ بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی، انسانی قد سے تھوڑی سی زیادہ، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 9 ہاتھ تھی، واللہ عالم، لیکن اتنی بات ہے کہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ اب انسانوں کی تعمیر میں سے تیسری تعمیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور یہ وحی کے نزول سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ کی مبارک عمر اس وقت 35 سال کی تھی۔ مختلف حالات کی وجہ سے بیت اللہ شریف کمزور ہو چکا تھا، تعمیر اس کی کمزور ہو چکی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں سیلاب آتے رہتے تھے، اور یہ بیت اللہ کی جو جگہ ہے یہ پہاڑوں کے درمیان وادی نشیب میں تھی، نیچے تھی، تو جب پانی آتا تو ہر طرف سے پانی آ جاتا اور بیت اللہ شریف پانی میں ڈوب جاتا، لوگ تیر کے بھی طواف کرتے، مختلف حالات تھے۔ تو ان بار بار کے طوفانوں سے، سیلاب سے، پانی سے بیت اللہ شریف کی دیواریں کچھ کمزور ہو گئیں۔ بنائی بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، کئی ہزار سال ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک عورت وہ بیت اللہ شریف کی دھونی دے رہی تھی، تو کوئی چنگاری اڑی اور بیت اللہ کے غلاف پہ جا پڑی، غلاف جل گیا جس سے دیواریں تک جل گئیں، تو خستہ حال ہو چکا تھا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 35 سال تھی، ایک زوردار طوفان آیا، سیلاب آیا، اور اس نے بیت اللہ شریف کی دیواروں میں بھی شگاف ڈال دیے، اور قریش اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ اب اس کو سر نو بنانا ہی پڑے گا، اب مزید اس کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر بنانا ہے، تو اس وقت ایک قریش میں سے ایک شخص ابو وہب ابن عمر مخزومی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو اے قریش والو، تم بیت اللہ بنانا چاہتے ہو، تمہارے پاس کمائی حلال کی بھی ہے اور حرام کی بھی ہے، دیکھو تم اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہو، فقط حلال لگانا، حرام مال مسجد مدرسے دین کے کاموں میں نہیں لگایا جاتا۔ یہ ایک کافر کی سوچ ہے۔ ابھی اسلام کی دعوت نہیں ملی اس شخص کو کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، حلال بنانا، اور حلال کی ڈیفینیشن کافروں نے رکھی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو محنت سے کمایا ہوا حلال مال ہے بس وہی لگے، زنا، میوزک، عورت، طوائف کی کمائی، اس قسم کی کمائی یہ نہیں لگے گی، یہ حرام ہے، یہ کافر کہہ رہا ہے۔ اور آگے لکھا سود کی کمائی بیت اللہ میں نہیں لگے گی، یہ کافر کہہ رہا ہے۔ اور کوئی پیسہ غصب کا، زبردستی کسی سے مجبور کر کے کسی سے لیا ہوا، اور اس قسم کا کوئی مال
یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں نہیں لگے گا۔ یہ کافر مشرکین مکہ حلال کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک پیسہ ہی لگاؤ۔ تو سب نے اس کے اوپر طے کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم حلال مال سے ہی بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ جب حلال مال کو جمع کیا گیا تو وہ تھوڑا پڑ گیا، تو ان لوگوں نے انہوں نے کہا کیا کریں؟ تو کہا بھئی بیت اللہ کو چھوٹا بنا لو، جتنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اتنا نہ کرو، تھوڑا چھوٹا کر لو کہ حرام نہیں لگانا۔ اس وجہ سے حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ پھر انہوں نے جب تعمیر کی تو کئی تبدیلیاں ہو گئی، ہائٹ زیادہ بلند کر دی، ہائٹ زیادہ کر دی، چھت نہیں تھی چھت کر رکھ دی، چھت بنا دی، دروازے 2 تھے آمنے سامنے اور زمین کے ساتھ تھے، انہوں نے پیچھے کا دروازہ مکمل بند کر دیا، آگے کا دروازہ ایک رہنے دیا اور وہ زمین سے اونچا کر دیا کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے نہ جا سکے، جسے اجازت ہو جسے ہم بھیجیں بس وہی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ جا سکے۔ اس طرح کی ترتیب جو ہے ان لوگوں نے بنائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جو قریش مکہ نے تعمیر کی تھی، تعمیر کے بعد دوبارہ انہوں نے بتوں سے اس کو سجا بھی دیا۔